السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان چال بازوں کی چالوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرالکیف بہرالحال آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، جو بائیڈن جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، یہ سعودیہ کو آیا تھا شیخ سلمان سے ملنے کے لیے، اس کو بھڑکانے کے لیے۔ وہ ایک گمراہ ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ ان کا پلان کچھ الگ تھا بھائی۔ یہ کوئی بھی صاف دل کے نہیں رہتے صاحب، یہ چیز تو ماننی ہم تو پہلے سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں، چاہے جو بائیڈن رہن دو، چاہے کملا ہیرس رہن دو، چاہے ٹرمپ رہن دو، چاہے بش رہن دو، چاہے اوباما رہن دو، یہ سب گندی نسل کے کیڑے ہیں، یہ گندی نسل کے غٹری کیڑے ہیں۔ ان کے پاس زہر کے علاوہ، گندگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگرچہ تھوڑا بھی اس کے پاس انسان کا دل رہتا، انسانیت کو سمجھتا، تو اس نے یہ گمراہ کرنے کے لیے اور اتنی پریشان حالت میں یہاں پہ نہیں آتا اور ایسا گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کل تو اس کو کھلے الفاظوں سے شیخ سلمان نے کہہ دیا تھا جو ہو گیا معاہدہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود رکنا، پھر رات میں سرکاری مہمان بننا سعودیہ کا، ان کا عشاء کھانا، عشاء بولے تو رات کا ڈنر، کھانا کھانے کے بعد پھر بھڑکانا، پھر بھٹکانا، لیکن ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ساری دنیا کو یہ ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ یہ کتنے گندے بیج ہوتے ہیں، ان کی کتنی گندی سوچ ہوتی ہے، ان کی کتنی گندی ذہنیت ہوتی ہے۔ بہرالکیف آپ لوگوں کو تو یہ سارے چیزوں کا پتہ ہے، لیکن دوسرا رول ہماری نئی گودی میڈیا کری۔ گودی میڈیا ان چیزوں سے کم پردہ کرتی یا پرہیز کرتی، یا کچھ بھڑکاؤ باتیں یا زہر تو برپا نہیں کرتی جو 9 سال سے کرتے ہوئے آ رہی۔ اور گودی میڈیا کا کام تو ایک ہی ہے، کسی طریقے سے اسلام کو نیچا دکھایا جائے، مسلمانوں کو نیچے دکھایا جائے، بھڑکاؤ باتیں کیے جائے، بھڑوے باتیں کیے جائے۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ روبی کا لیاقت کس کا دانہ ہے، یہ کس کا بیج ہے، یہ کہاں سے ہے، انہیں کہاں سے ٹپکی انہیں۔ اس کے الفاظ آج کے دیکھیے آپ نے، کتنا ترکی کو کوس رہے ہیں یہ لوگ، کتنا سعودیہ کو کوس رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ جاتے، ان کے چپلیں دھوتے، ان کے جوتے صاف کرتے، ان کے پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے، ان کے بوسے لیتے، ان کے پپیاں لیتے، پھر یہاں پہ یہ گمراہ کن اور زہریلے الفاظ استعمال کرتے۔ لیکن یہ سمجھتے یہ لوگ کہ یہ لوگ کچھ بھی بولنے سے پتہ ان کو نہیں چلتا، برابر چلتا ہے، برابر معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کی گندی سوچ، گندی ذہنیت اور گندی زبان یہ ساری پتہ چل رہی ہے۔ تو بہرحال جو آج ایمرجنسی میٹنگ بیٹھی ٹرمپ، اس کے جو بائیڈن کے جانے کے بعد، سعودیہ کے اندر جو ان کے لوکل وہیں کے جو پرانے ریٹائر بادشاہ ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی زندہ ہے ابھی، لیکن لوگوں کے جو ذمہ داران ہیں ساری، اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا کہ شیخ سلمان سب کو لے کر، سب کا مشورہ لے رہا، سب سے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے زبانوں پہ کیا ہے، یہ سارے چیزیں سن رہا۔ نہیں تو پہلے کیا تھا، اپنی مرضی کا مالک، جو دل میں آیا وہ کر دیے، بولے ویسا سب الٹے سیدھے کام کرے تھے انہوں، جوتے کھانا پڑا تھا ان کو، جوتے کھانے کی نوبت آ گئی تھی ان کی۔ تو سارے لوگوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ترکی سے بیل نہیں لے سکتے، ترکی سے
टक्कर नहीं ले सकते। एक तो हमारा मुसलमान मुल्क है, दूसरा वो अपने आप में एक ताकत रखता है, अपनी एक पहचान है उसकी, उसके साथ भिड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। ये पहले ही बता दिया था सऊदीया के पुराने सीनियर एडवाइज़र्स ने, जितने भी शेख सलमान के हैं, ये चीज़ को बता दिए थे। लेकिन आप लोगों को ये कह दूँ मैं, अब ये जो बिडेन जा चुका है सऊदीया से, जाते जाते जो जहरीली अल्फाज जो इस्तेमाल करा है, ये सारी चीज़ें शेख सलमान अपने लोगों के साथ बैठकर उसका डिसाइड करके वो निकाला। और साथ ही साथ गोदी मीडिया को ये लोग सावधान तो पहले से ही करते हुए आ रहे। दुबई ने कईयों मरतबा किया, कुवैत ने कईयों मरतबा किया, कतर ने कईयों मरतबा किया, लेकिन इस बार सऊदीया ने खुले तौर पर कह दिया है इनको 2 महीने के अंदर भारत को छोड़कर सारी दुनिया में जिस तरीके से हमारे मिजेबिल शरकाई के ट्विटर अकाउंट को भारत में नहीं देखना, भारत में किसी को नज़र नहीं आना, जो कार्रवाई कर रहे थे वही कार्रवाई अब यहाँ की गोदी मीडिया के ऊपर होने जा रही है, ये गोदी एंकरों के ऊपर होने जा रही है, ये मोदी चैनलों के ऊपर होने जा रही है, ये भड़वे चैनलों के ऊपर होने जा रही है, ये जहरीले चैनलों के ऊपर एक कार्रवाई होने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है, ये एक टाइम से बोलते हुए आ रहा था मैं कि इसका आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, इसके हाल हकीकत मालूम हो जाएगी, ये किसका बीज है, कितना जहरीला है, कितनी गंदी सोच रखने वाला है। जो बिडेन आप लोगों को पता चल गया। बहरहाल के मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, सारे मिलजुल के रहिए। देखिए ये लोग हर वो तरीक़े से मुसलमान को गुमराह भी कर रहे हैं, मुसलमान को परेशान भी कर रहे हैं, मुसलमान को तिरछी आँख से भी देख रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ इनकी नहीं चल सक रही। हर चीज़ में ये लोग नाकाम हो रहे हैं। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है जो ना इनकार करने से ना झुटलाने से झुटलाई जा सकती। बहरहाल इस वक्त जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है एक ऐसे उस पर ठहरे हुआ है, जो आप लोगों को यही कहूँगा मैं, आप लोग डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो खेल ये लोग खेल रहे हैं वो खेल खेलने दो इनको, लेकिन जो खेल में फंसेंगे ये लोग खेलते हुए, ये उनको खुद पता चलेगा। वो तो चल रहा है, लेकिन ये अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। जब तक इनकी ये करते रहेंगे, जब तक इनकी फूटेगी नहीं, इनको समझ नहीं आएगी। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। तो ये रुबीका लियाकत ने जो आज गुस्ताखी की है, गुस्ताखाना अल्फाज जो इस्तेमाल किए मुसलमानों को और इस्लाम को लेकर, उन्हें उसका कहना ये था कि इस्लाम एक आतंकी मज़हब है। अरे नस्ल हराम, अरे लिंडी सुन, अरे नाम तो मुसलमान का रखी तूने, क्या रखा है? जब मुसलमान अच्छे नहीं है तो नाम क्यों रखी है? अरे फाहशा, अरे कज़मन, अरे दरिंदी, अरे चिंदी चोर, अरे 2 टक्के में बिला लेने वाली। अरे सुन, मुसलमान के ऊपर बोलने से पहले तेरी अपनी औकात देख ले, तू है क्या? अरे तू किसको खुश करना चाह रही, किसको खुश करना चाह रही और किसको दिखाना चाह रही? अरे कज़बान, तू कुछ भी बोल लेने से कुछ हासिल होने का नहीं है। तुम लोग जितना मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जितना जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, इससे नुकसान तुम्हारा और देश का होगा, और कुछ नहीं। मुसलमानों के नीचे के नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम्हारी, ना जो तुम जिसको बाप समझते ना, उन्हें भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गई रही फाशा? और क्या बोल रही तू? बड़ी नज़दीक से समझती इस्लाम को, क्या समझती रही तू? हाँ, क्या समझती तू? अरे मुसलमान का नाम रख लेने से क्या हमको नहीं मालूम तू एक लिंडी है, तू एक स्वामी की नस्ल है, एक स्वामी की देन है, वो भी स्वामी नहीं निकाला, समझी? तेरी अम्मा को चढ़ने वाले कौन थे? मुसलमान मियाँ भाया थे। हो
تو میاں بھائی کے دھکا ہے، سمجھ گئے نا؟ اوقات میں رہو، نہیں تو پھر پرانے انداز میں واپسی کروں گا میں، جو تیرے کو بہت مہنگا پڑے گا۔ تیری اوقات جو ہے نا وہ صحیح معنی میں دکھاؤں گا، تیری اوقات تیری حیثیت کیا ہے، سمجھی رہی؟ ارے تو ایک 50,000 روپے میں کام کرتی مہینے میں، سمجھیے نا؟ وہ 50,000 روپے ہمارے ایک دن کا خرچہ رہتا، اگرچہ ہم کچھ وہ کرے تو، سمجھ رہی؟ تیری کوئی اوقات نہیں ہے کہ فاشا، تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو بول لیتی ہے نا، تو کیا انکار ہے گی تو؟ کئی کی انکار ہے گی تو؟ ہاں، پہلے حق کے دھونا سیکھ، پہلے بلالی کے نہانا سیکھ، بعد میں بولنا۔ ارے بیٹھ کے بسان مارنے سے یا بسان چیخنے سے کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہوتا، کئی کو پھاڑ لے رہی گلا، ہاں نہیں مل رہا، ابھی گلگلا رہا کیا منہ؟ اور ہی فاشا دیکھ، اگرچہ میں اپنے فریم سے ہٹ گیا اور اپنی آبا سے نکل گیا، تو پھر میں جو دل میں آیا بولوں گا، جو منہ میں آیا بولوں گا، بولتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اور میں کس کے باپ سے ڈرنے والا نہیں، میں کیونکہ پتا ہے میرے کو، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو طے ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ابو فضل بچے گا، یاد رکھ لے فاشا۔ اس لیے جو بول رہا ہوں ایک معنی میں حد و ادب میں سمجھ لے، نہیں تو بہت مہنگا پڑے گا تیرے کو، سمجھ گئی نا؟ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو۔ انہوں کیا بول لیتے، کیا کر لیتے، اس کے اوپر آپ لوگ توجہ مت دو، اپنا کام اپن کرو۔ یا اللہ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔